الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور پھر قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے؟ آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے ہمیں بھی قبروں کی زیارت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں تمہاری اپنی آخرت جو ہے وہ یاد آئے گی، تمہارا ایمان جو ہے وہ تازہ رہے گا اور تمہارا اس بات پر بھی یقین پختہ ہوتا رہے گا کہ آخر ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ہمارا بھی انجام یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے اور مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی سکھائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے سیکھیں۔ چنانچہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے اس بستی کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار قبروں کی زیارت فرمائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی مردوں کے لیے سورۃ فاتحہ یا قرآن کی دیگر آیات کو پڑھا ہو۔ اگر یہ شرعی حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ضرور کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اسے واضح فرماتے، انہیں ثواب کی رغبت دلاتے اور امت پر رحمت فرماتے اور اس طرح فریضہ تبلیغ کو بھی ادا فرماتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے وہ بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب کے باوجود ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ شرعی امر نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس بات کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی اور زیارت قبور کے وقت مردوں کے لیے دعا اور ان سے عبرت حاصل کرنے پر اکتفا کیا، اور یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے مردوں کے لیے کبھی قرآن پڑھا ہو، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے قرآن پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، مردوں کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین اسلام میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے یا اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس میں داخل کرے جس کا تعلق اس دین سے نہ ہو تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطعاً یہ سنت نہیں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں کھڑے ہو کے آپ نہ تو فاتحہ پڑھتے تھے اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خوانی کروائی، جو کہ آج کل ہو رہی ہے، باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کا مقصد صرف اور صرف اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔